نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند تحریک تحفظ سنیت حضور صاحب سجادہ عرس رضوی. ممبر نور پر جلوگر جملہ علماء اہل سنت سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. الحمدللہ اللہ کا احسان کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ سب کو آج بریلی شریف کی مبارک سرزمین پر حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے اور ہم سب جب تک زندہ رہیں مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ ہمیں قائم و دائم فرمائے اور جب موت آئے تو مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے. حضرات ہمارے مرکزی ممبر نور پر بڑے بڑے علماء اکرام جلوگر ہیں. اللہ ہمارے تمام علماء کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں بریلی شریف کی سرزمین پر کوئی بھی اپنی خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے حاضر نہیں ہوتا ہے، بلکہ جتنے لوگ بریلی شریف کی سرزمین پر حاضر ہوتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے فیض لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. ایک طالب علم کی حیثیت سے فیض لینے کے لیے حاضر ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ دعاؤں سے نوازیں گے. میں اپنے جوانوں سے ہمیشہ چند باتیں کرتا ہوں اور آج بھی کروں گا. ہمارے ممبر پر بیٹھنے والے جو ہمارے علماء کرام یہ ہمارے اساتذہ الحمدللہ کرم فرماتے ہیں، طالب علموں کو موقع عطا فرماتے ہیں. یہ مجھ جیسے طالب علم کے لیے سعادت کی بات ہے. حضرات چند منٹ لوں گا چونکہ بڑی تعداد میں الحمدللہ علماء موجود ہیں. میں جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں. دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں. دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں. اگر جوان صحیح راستے پر رہیں تو قومیں معزز رہتی ہیں اور اگر وہ جوان صحیح راستے سے ہٹ جائیں تو قومیں ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہیں. اللہ کا احسان کہ پروردگار عالم نے یہ نعمت جوانوں کی شکل میں ہمیں اور آپ کو بڑی تعداد میں عطا فرمائی. مگر افسوس صورتحال آج ہندوستان کی سرزمین پر یہ ہے کہ ہمارے جوانوں کو جہاں ہونا چاہیے تھا ہمارے جوان وہاں نہیں ہیں. ہمارے جوانوں کو جو کرنا چاہیے تھا ہمارے جوان آج وہ نہیں کر رہے ہیں. ہمارے جوانوں کی جو فکر ہونی چاہیے تھی آج ہمارے جوانوں کی وہ فکر نہیں ہے. ہمارے جوانوں کا جو مزاج ہونا چاہیے تھا آج ہمارے جوانوں کا وہ مزاج نہیں ہے. مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ نے اشارہ کر دیا تھا موبائل کے حوالے سے تو وہ بات میں دہراؤں گا نہیں. آج ہمارے جوان ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں.
لیکن انداز دیکھ لیجئے آپ، آج ہمیں سب سے زیادہ افسوس ہماری قوم کے جوانوں کے کارناموں پر کرنا پڑتا ہے کہ جوانوں نے کیا کر دیا۔ جوانوں، آج حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آپ آئے ہو، میری جہاں تک نظر جا رہی ہے یہ عاشقوں کا سیلاب مجھے نظر آ رہا ہے، اور جب یہ سیلاب مجھے نظر آتا ہے تب مجھے اس حاسد کی بات یاد آتی ہے جس نے کہا تھا اتنا بڑے پیمانے پہ جلسہ کریں کہ سفر کا میلہ فیل ہو جائے۔ جس حاسد نے کہا تھا مگر میں کہتا ہوں بریلی شریف میں آ کر دیکھ لیجئے، تمہارے پاس اتنے چاہنے والے نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کے غلاموں کی اس سے زیادہ جوتیاں پڑی رہتی ہیں، اس سے زیادہ اعلیٰ حضرت کے غلاموں کی جوتیاں پڑی رہتی ہیں۔ تم کیا مقابلہ کرو گے؟ دیکھ لو پوری دنیا میں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ جوان ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ ہمارے جوان جب تک صحیح راستے پر تھے ہمارا طرز الگ تھا، ہماری فکر الگ تھی، ہمارا انداز الگ تھا، اور جب سے ہمارے جوانوں نے صحیح راستہ چھوڑ کے گناہوں کے راستے کو چن لیا ہے، دیکھ لیجیے آج ملک کے کونے کونے پر مارے جا رہے ہیں ہماری قوم کے جوان، موبلٹی کی جا رہی ہے جوانوں کے ساتھ، پیروں کے نیچے روندے جا رہے ہیں جوان۔ یاد رکھیے جوانوں، یہ جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی شراب کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی سستے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی جوئے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی شادی کے موقع پر ڈھول باجے ڈی جے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی محرم کے موقع پر ڈھول باجے ڈی جے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی عید میلاد النبی کے موقع پر ڈھول باجے ڈی جے کے لیے نہیں ہے۔ جوانی کیسی ہونی چاہیے پوچھو تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مر نہ ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جوان کیسے ہوتے ہیں؟ جوانوں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ سب سے قیمتی سرمایہ جوان ہوتے ہیں۔ ہمارے جوان آج کہاں ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ جوانوں کا انداز دیکھتے ہیں تو دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے جوان، اللہ اکبر، آج حالت یہ ہے باضابطہ جانچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جوانوں کے سینے میں رسول اللہ کا عشق کتنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ 2-3 سال کے زمانے میں ہم نے دیکھ لیا لگاتار ہمیں جانچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ سے عشق کتنا ہے۔ بار بار میرے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، بار بار نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں حضور کی شان میں گستاخی کریں گے تو حضور کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ ہمیں یہ پیغام بریلی ہی سے ملا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بھلے خار ہو جائے چل جانے والے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء میرے آقا کا ذکر نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹ سکتا ہے۔ جوانوں، دنیا آج یہ خواب دیکھ رہی ہے کہ رسول اللہ کا ذکر مٹ جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے تھوڑے سے دن پہلے کی بات ہے جب وقت کا مسئلہ ہماری نگاہوں کے سامنے آیا، چند لوگ اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے دہلی کی سرزمین پر جنتر منتر پر پہنچے تھے، تو وہاں پر ایک کوئی پرانا شخص جس نے کئی بار رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، وہ پھر نکل کے میدان میں آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا اگر مجھے ذرا مہلت مل جائے اور موقع مل جائے تو صرف ہندوستان سے نہیں میں پوری دنیا سے اسلام مٹا دوں گا۔ جب ہمیں یہ جملہ سننے میں آیا افسوس تو ہوا لیکن ساتھ ہی ساتھ ہنسی بھی آئی۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید اس نادان نے اپنے ابو جان ابو جہل کی تاریخ نہیں پڑھی، کیا بدر میں اس نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ تھوڑی دیر میں اسلام کو مٹا دیا جائے گا؟ مگر یاد رکھے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے روشن میں کیا پوچھے جسے روشن خدا کرے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، تحریک تحفظ سنت، حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ حسن میاں صاحب قبلہ اور سے رزق۔ میں اپنی بات چند منٹ میں مکمل کرنے لگا ہوں۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر حالات یہ ہیں کہ باضابطہ قوم مسلم کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے
اور بہت سے لوگ باضابطہ خوبصورت انداز میں ہمیں یہ موقع بموقع احساس دلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان کرایہ دار ہیں. یاد رکھیے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک. در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم. ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے. تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں. ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ مسلمان اور اسلام کو پیروں کے نیچے مسل دیں گے. اتنے کمزور نہیں ہے کلمہ پڑھنے والے اور نہ ہی کرایہ دار ہے. یہی اگست کا مہینہ گزرا, 15 اگست کی تاریخ کا ہمیں بہت اچھے سے علم ہے. جب ہندوستان کی سرزمین پر لوگ انگریزوں کی غلامی میں جکڑے ہوئے تھے, اس غلامی سے آزاد کرانے والا, جہاد کا فتویٰ دینے والا کوئی اور نہیں, وہ ایک عالم تھا دنیا جسے علامہ فضل حق آبادی کے آج جب ہم اپنی قوم کی بات کرتے ہیں, حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں, ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں کیا بات ہے, آپ کو یہ بات کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا ہے؟ آپ یہ بات اتنا کھل کے کرتے ہیں, آپ دبتے نہیں ہیں, ایسا لگتا ہے بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے. میں ان کو بڑی محبت سے کہتا ہوں میرے بیک گراؤنڈ کو جاننے کی کوشش مت کیجیے. بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے, تفصیل میں بتاؤں گا, وقت لگ جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں دبتے نہیں ہیں, کھل کر بولتے ہیں. ارے کیا دبے جس سے حمایت کا ہو پنجا تیرا, کیا دبے جس سے حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ہم امام احمد رضا کے غلام ہیں اور امام احمد رضا کے غلاموں کو مدینے والے مصطفیٰ سے جو محبت ہے وہ دنیا میں کسی اور کو نہیں ہے. الحمدللہ یہ ہماری زندگی کی معراج ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں امام احمد رضا کا دامن ہے. آپ کو معلوم ہے آج سب سے زیادہ حملہ رسول اللہ کی عزت پر ہے, سب سے زیادہ حملہ ناموس رسالت پر ہے. میں اپنی قوم کے جوانوں کو بس یہ جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں, جوانوں گھبراؤ مت, پریشان نہ ہو. دنیا نے یہ مزاج بنا لیا ہے کہ ہمارے سینوں کے اندر خوف پیدا کر دیا جائے, ہم حق نہ بول سکیں, ہم سچ نہ بول سکیں, ہم سچائی کی بات نہ کر سکیں. موب لنچنگ ہوتی رہے, ہماری زبانیں بند رہے, مسجدوں پر بلڈوزر چلتا رہے, ہماری زبانیں بند رہے, مدرسوں میں تالے لگائے جاتے رہے, ہماری زبانیں بند رہے. رسول اللہ کی ناموس کے پہرے دار اگر میدان میں آئے تو مولانا قمر غنی عثمانی جیسے مرد قلندر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے. دنیا نے تو یہ سوچا تھا کہ قمر غنی عثمانی کو جیل میں سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے, حوصلہ ٹوٹ جائے گا. مگر یاد رکھیے 2.5-3 سال گزرنے کے بعد مرد قلندر آج بھی اعلان کر رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ کہاں چیز ہے کیا لوگ قلندر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات بہت ماشاءاللہ. یاد رکھیے وقت میں اتنی گنجائش نہیں, بس 2-3 منٹ ایک آخری بات سنیے. آج حالت یہ ہے ہماری قوم کے جوانوں کو اتنا ڈرا دیا گیا, ان کے سینوں میں اتنا خوف پیدا کر دیا گیا کہ باہر تو باہر گھر میں بھی حق بولنے کی ہمت اور جرأت نہیں کر رہے ہیں. میں جوانوں سے کہتا ہوں جوانوں یاد رکھو اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے. نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی. اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے موت اسی وقت پر آئے گی. اس لیے اپنے سینوں کو مضبوط کر لیجیے, گھبرائیے مت, پریشان مت ہوئیے. اگر تمہاری سرپرستی کوئی نہیں کرتا ہے پریشانی کے وقت میں تو مطمئن رہیے ہمارا ایمان گنبد خضرا سے میرے نبی سرپرستی فرماتے ہیں. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ
ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ناموس رسالت کے مسئلے پر بالکل اٹل فیصلہ کریں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ زندگی کے ہر مسئلے پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے مگر رسول اللہ کی عزت پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے لوگ، جب رسول اللہ کی ناموس کی بات آئی تھی کتنے لوگوں نے جب ریلیاں نکلی، اور یاد رکھیے میں جو بات کرنے لگا ہوں قانون کے دائرے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے حق کی لڑائی قانون سے باہر جا کر کیجیے۔ الحمدللہ مسلمان ملک کے قانون کی عزت کرتے ہیں، ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر بات کرتے ہیں۔ جب لوگ نکلے احتجاج کے لیے کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ کی جائے، کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے جوانوں کو روک لیا اور کہا بیٹا حالات اچھے نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، تیرا نام آ جائے گا، تیرا نام آ جائے گا، روک لیا گیا نام آ جائے گا۔ ارے میں کہتا ہوں ایک بار نہیں 1000 بار نام آ جائے پھر بھی یہی کہیں گے جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مان دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ اور کسی کو ہاتھ نہیں دونوں لوگ کہتے ہیں گھومے پڑے ہیں، ہاتھ میں رکھے بھائی کسی اور تکلیف بچ رہی ہے، ہاتھ میں رکھو۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا آپ اتنا ناموس رسالت کے حوالے سے بول رہے ہیں، لیکن جب پریشانی کا وقت آئے گا آپ کے اوپر، بڑے اچھے اچھوں کے لہجے بدل گئے، بڑے اچھے اچھوں کا انداز بدل گیا، بڑے اچھے اچھے لوگوں نے اپنے سینٹینس چینج کر لیے، آپ بول رہے ہیں لیکن جس دن آپ پر پریشانی کا وقت آئے گا لہجہ چینج ہو جائے گا، آپ کے جملے بدل جائیں گے۔ میں نے کہا اسے رضوی کے اس مرکزی ممبر کو اور اس وقت کو نوٹ کر کے رکھ لیجیے، اگر اشرف جیلانی کے گلے میں بریلی کے چوراہے پر پھانسی کا پھندا ڈال دیا جائے پھر یہی کہیں گے جو مراد آباد میں سید کفایت علی غازی نے کہا تھا کوئی عمر باقی رہے گا بے قدم رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اپنا سوچا خاطی پوشاک اور نازا نہ ہو، اس وجہ بے جان پر خاطی کے بن رہ جائے گا۔ یاد رکھیے بہت سارے لوگ موجود ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں تاخیر ہو رہی، یاد رکھیے آج کئی لوگ میرے پاس آئے کہ حضرت بات ایسی ہے، حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، ہر جگہ بات ہماری ہو رہی ہے، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے ذرا توجہ ہے آپ کی، کہ حضرت حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ ہر جگہ ہماری بات ہے، سوشل میڈیا پر ہماری بات، پرنٹ میڈیا پر ہماری بات، الیکٹرونک میڈیا پر ہماری بات، ڈیبیٹس ہو رہی ہے، موضوع صرف کبھی نماز ہے، کبھی روزہ ہے، کبھی طلاق ہے، کبھی حلالہ ہے، بات صرف ہماری ہے۔ کیا کریں؟ میں نے اپنی قوم کے جوانوں کو 2 جملے کہے، میں نے کہا جوانوں ہر جگہ تمہاری بات ہو رہی ہے، ہونے دو، بات انہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، بات انہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، ورنہ ہماری تاریخ رہی ہے باطل سے بکنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے، تو امتحان ہمارا مغربی وادیوں سے گونجی نظر ہماری رکتا نہ تھا کسی سے، سیل روا ہمارا اے آبرود گنگا وہ دیکھ یا کچھ کو اترا تیرے کنارے جب روا ہمارا، اور کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، بے شک کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا، ہمارے ہاتھ ہمارے پیر سلامت ہیں، 2 منٹ لے رہا ہوں آپ کے، ہمارے ہاتھ ہمارے پیر سلامت ہیں، مگر رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوئی، ہم خاموش رہے،
ورنہ ہم نے تو ایسا بھی دیکھا ہے ہمارے پیر کام کر رہے ہیں ہم پھر بھی خاموش رہے مگر ہم نے دیکھا ویل چیئر پہ بیٹھنے والا خاموش نہیں تھا ویل چیئر پہ بیٹھنے والا خاموش نہیں تھا وہ مرد قلمبر جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں وبا کے بول رہا تھا انہیں جانا انہیں مانا میرا کیا خیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا چاند دل ہو شکر جان دل ہو شکر سب سے مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا یاد رکھیے زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے اور ڈاکٹر اقبال نے کہا جوان ایسے نہیں تھے جو راستے سے بھٹک جائیں ہمارے جوان کیسے تھے کل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تو سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے شام آنکھوں میں نہ جستی تھی جہاداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے ہمارے ملک کا سب سے بڑا مجمع ہے یہ ہے یا نہیں سال بھر انتظار ہوتا ہے بس آخری جملہ بہت سارے لوگوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سیاسی ہے ہم نہیں لگائیں گے میں نے کہا کوئی بات نہیں یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے یہ نعرہ رسول اللہ کے غلام اعلیٰ حضرت کے غلام ہر زمانے میں لگاتے آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ آج جتنے بھی اس پنڈال میں موجود ہیں دونوں کو ہاتھ اٹھائیں گے اور لبیک کی صدا لگا کے بتا دیں گے بریلی میں رسول اللہ کے غلام بولنے میں کوئی سہون خطا ہوئی ہو آپ سب کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں اللہ معاف فرمائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ بہت اچھا خطاب کیا اور یہ تیور بتا رہے تھے ہم لوگ بھاگتے نہیں خناس کے ڈر سے ہم لوگ بھاگتے نہیں خناس کے ڈر سے آسے بھاگے سورہ والناس کے ڈر سے آسے بھاگے سورہ والناس کے ڈر سے شیر خدا کی شیر کی حیبت دیکھیے پانی بھی تھر تھراتا ہے عباس کے ڈر سے اور عقیدتوں کا تماشا بنا نہیں سکتا عقیدتوں کا تماشا بنا نہیں سکتا میں دین بیچ کے دنیا کما نہیں سکتا میرے حضور کی عظمت بھوگنے والے تو اپنے باپ کا شجرا دکھا نہیں سکتا تو اپنے باپ کا شجرا دکھا نہیں سکتا اور آپ تاریخ بھول گئے میرے شریف کی کس طرح سے ٹوٹا تو نشہ بھول گئے کیا کچھ یاد نہیں تم کو ذرا بھول گئے کیا شیطان بہت اڑنے کی کوشش میں لگا تھا کیا حال بھلاؤ نہیں کیا بھول گئے کیا حال بھلاؤ نہیں کیا بھول گئے کیا یہ بات اہل عقیدت دل سے مانی ہے نبی نے شاہی زمان طیبہ راجدھانی ہے نبی کی شان میں کرتا ہے جو بھی گستاخی یقین جانو حرامی و خاندانی ہے یقین جانو حرامی و خاندانی ہے استاذ العلماء شارح بخاری حضرت علامہ مفتی حاکم صاحب قبلہ تشریف فرما ہے 9 جلدیں مکمل ہو چکی ہے 10ویں آنے والی ہے ادھر شیر قادریہ جن کا خصوصی خطاب ہوتا ہے حضرت علامہ مفتی سلیم صاحب قبلہ نے دن میں بہت شاندار خطاب اور پیغام پیش کیا انشاءاللہ کل بھی پیش کریں گے امی حضور صاحب سجادہ کے حکم کے تحت 30 شیر کے لیے جناب محترم واسف شاہ اشرف جلالی فضیل پوری سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور سامعین کے قلوب پہ منور اللہ فرمائیں